پہلے آپ کو بتائیں کہ حکومت نے پھر سے بجلی گرا دی۔ بجلی 46 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری۔ اضافہ اکتوبر تا دسمبر 2022 کی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ہوگا۔ بجلی صارفین پر 15 ارب 45 کروڑ 40 لاکھ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ اضافی وصولیاں اپریل سے جون کے دوران کی جائیں گی۔ بجلی کی قیمت میں اضافے کی منظوری اکتوبر تا دسمبر 2022 تک کی سماحی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دی گئی ہے، جس سے صارفین پر 15 ارب 45 کروڑ 40 لاکھ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ صارفین سے اضافی وصولیاں اپریل سے جون کے دوران کی جائیں گی۔ نیپرا نے بجلی کی قیمت میں اضافے کی سمری نوٹیفیکیشن کے لیے وفاقی حکومت کو بھجوا دی۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا آغاز، یوٹیلیٹی سٹورز پر سستے آٹے کی فراہمی یقینی نہ بنائی جا سکی، خریداری کے لیے آنے والوں کو مشکلات۔ یوٹیلیٹی سٹورز جہاں عوام کا جمع غفیر رہتا تھا، اب ویرانی کا منظر پیش کرنے لگے ہیں۔ شہر کے درجنوں یوٹیلیٹی سٹورز اور کریانے کی دکانوں پر سستے آٹے کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ شہریوں نے مایوس ہو کر سٹورز کا رخ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ دوسری جانب مخیر حضرات بھی آٹا نہ ملنے کی وجہ سے راشن تقسیم نہ کر سکنے پر مایوس ہیں۔ کہتے ہیں کہ گزشتہ سال کی نسبت اس سال مستحقین کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، مگر آٹا نہیں مل سکا۔ شہر میں پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ، شہری پریشان۔ رمضان میں اوپن مارکیٹ میں سرکاری نرخوں پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ سیب سرکاری نرخ 320، اوپن مارکیٹ میں 450 روپے کلو فروخت۔ کیلا سرکاری قیمت 335 اور اوپن مارکیٹ میں 450 روپے درجن فروخت۔ امرود سرکاری قیمت 180 اور اوپن مارکیٹ میں 250 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے۔ دوسری جانب سبزیوں کے دام بھی آؤٹ آف کنٹرول۔ لہسن 400، ادرک 700، سبز مرچ 120 روپے کلو بیچی جا رہی ہے۔ پیاز درجہ اول سرکاری نرخ نامے کے مطابق 80 روپے فی کلو، جبکہ بازار میں 100 روپے فی کلو تک فروخت ہوا۔ ٹماٹر درجہ اول سرکاری ریٹ 80 روپے، جبکہ منڈی میں 100 روپے کلو میں فروخت۔ لہسن چائنا سرکاری نرخ 340، جبکہ بازار میں 500۔ ادرک سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق 650، لیکن بازار میں 700 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی۔ سبز مرچ اول ریٹ کے مطابق 80 روپے فی کلو، لیکن اوپن مارکیٹ میں 100 روپے فی کلو تک فروخت ہوئی۔ ریٹ لسٹ کے مطابق آلو 60، بازار میں 70۔ میتھی سرکاری ریٹ 90 روپے فی کلو، اوپن مارکیٹ میں 100 روپے کلو۔ بینگن سرکاری ریٹ 60 روپے فی کلو، جبکہ اوپن مارکیٹ میں بھی 60 روپے کلو۔ بند گوبھی ریٹ لسٹ کے مطابق 35 روپے، جبکہ مارکیٹ میں 50۔ شملہ مرچ سرکاری ریٹ 58، جبکہ مارکیٹ میں 70 روپے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں 200 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ روڈا کے رہائشی منصوبے چہار باغ پر ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہے۔ روڈا نے منصوبے کو قبل از وقت مکمل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چہار باغ رہائشی منصوبہ 18 ماہ میں مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن ہے، جو اب اگلے سال مارچ تک مکمل کر لیا جائے گا۔ سی او روڈا عمران امین کا کہنا ہے کہ منصوبے میں گرین بیلٹس اور پارکس کی صورت میں 56% گرین کور رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گرین کور کے ذریعے ماحولیاتی آلودگی کا خاتمہ کیا جا سکے گا۔ سی او روڈا کا کہنا تھا کہ تعمیرات جلد شروع کرنے کے لیے رواں سال دسمبر میں خریداروں کو قبضہ دے دیا جائے گا۔ منصوبے میں ہسپتال، اسکول، کالج، یونیورسٹی، کونڈومینیم، کمیونٹی سینٹر اور کمرشل مارکیٹ کی تعمیر کی جائے گی۔ موسم میں تبدیلی کی وجہ سے بجلی کی طلب میں اضافہ، لیسکو کو 250 میگا واٹ شارٹ فال کا سامنا۔ مختلف علاقوں میں 2 سے 3.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہونے لگی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی ڈیمانڈ 3390 میگا واٹ ہے، جبکہ نیشنل پاور کنٹرول سینٹر سے 3150 میگا واٹ فراہم کی جا رہی ہے۔ اس طرح طلب و رسم میں 250 میگا واٹ کے شارٹ فال کا سامنا ہے۔ شارٹ فال کی وجہ سے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ ہونے لگی ہے۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کی سنگین لاپرواہی، گزشتہ سیزن میں ڈینگی کی روک تھام کے لیے کام کرنے والے 7500 ڈینگی ورکرز تاحال 2 ماہ کی تنخواہ سے محروم۔ ورکرز تنخواہ کے حصول کے لیے 5 ماہ سے محکمہ پرائمری ہیلتھ کے دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور، لیکن کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کی لاپرواہی کے باعث گزشتہ برس ڈینگی کی روک تھام کے لیے کام کرنے والے ورکرز بدستور تنخواہ سے محروم ہیں۔ اکتوبر اور نومبر 2022 میں کام کرنے والے ورکرز کو 5 ماہ گزرنے کے باوجود تاحال تنخواہ ادا نہیں کی گئی۔ ڈینگی کے حالیہ سیزن کے لیے ڈینگی ورکرز کی بھرتی کر لی گئی، لیکن گزشتہ برس ڈینگی کی روک تھام کے لیے کام کرنے والے ورکرز 2 ماہ کی تنخواہ سے محروم ہیں۔ ڈینگی ورکرز 5 ماہ سے تنخواہ کے حصول کے لیے پرائمری ہیلتھ کے چکر لگانے پر مجبور ہیں، لیکن تاحال ان کو تنخواہ کے بقایا جات کب ادا کیے جائیں گے نہیں بتایا جا رہا۔ انصاف سکولز میں پڑھائے جانے والے 14000 اساتذہ 1 سال سے تنخواہوں سے محروم ہیں۔ حکومت نے فنڈ جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ اساتذہ تنخواہوں کے حصول کے لیے خوار ہونے لگے۔ انصاف سکولوں میں پڑھانے والے اساتذہ 1 سال سے تنخواہوں سے محروم ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں 7000 انصاف آفٹرنون سکولز ہیں۔ مذکورہ سکولز میں 14000 اساتذہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ فنڈز کی قلت کے باعث اساتذہ کو مارچ 2022 سے اب تک تنخواہیں ادا نہیں کی جا سکیں۔ لاہور کی 108 انصاف سکولز میں 300 سے زائد اساتذہ ہیں۔ محکمہ تعلیم کے مطابق فنڈز ملتے ہی تنخواہیں جاری کر دی جائیں گی۔
اینٹی کرپشن کا LDA میں بوگس فائلز اور الاٹمنٹ کیسز میں کامیابی کے بعد ٹاؤن پلاننگ پر فوکس. غیر قانونی بلڈنگز کے معاملے پر شعبہ ٹاؤن پلاننگ کے افسران کے گرد گھیرا تنگ. DG LDA نے زون 2 کے افسران کو کرپشن شکایات پر معطل کر رکھا ہے. افسران سنجیدہ ہونے کی بجائے چھٹی کے مزے لوٹتے ہوئے ریکارڈ مینج کرنے لگے. ڈپٹی ڈائریکٹر زون 2 معطل ہوتے ہی چھٹی لے کر بیرون ملک چلا گیا. زون 2, زون 4 اور زون 3 اس وقت اینٹی کرپشن کے راڈار پر ہے. زون 2 میں گلشن راوی، اقبال ٹاؤن، ملتان روڈ کی 49 بلڈنگز کے حوالے سے ٹھوس شواہد اکٹھے کیے جا چکے ہیں. زون 4 میں پرائیویٹ سکیمز، جوہر ٹاؤن، وابڈا ٹاؤن میں غیر قانونی بلڈنگ کنورژن کا ریکارڈ بھی جمع کیا جا رہا ہے. اینٹی کرپشن زون 4 کی سابق خاتون ڈائریکٹر ڈپٹی ڈائریکٹر کو بلا کر تحقیقات کا حصہ بنا چکا ہے. ذرائع کے مطابق اینٹی کرپشن کو جوہر ٹاؤن کے ڈپٹی ڈائریکٹر حماد علی کی مبینہ کرپشن پر شدید تحفظات ہیں. ذرائع کے مطابق سابق ڈائریکٹر سلمان محفوظ، طیب علی، عنایت علی اور عثمان بشیر پر بھی شدید تحفظات ہیں. جبکہ ایڈمنسٹریشن نے کرپشن کی مبینہ شکایات پر معطل افسر کی چھٹی منسوخ کرنے کے بجائے اسے ایکس پاکستان رخصت پر بھجوا دیا. ٹاؤن پلاننگ ذرائع کے مطابق LDA گلبرگ زون سے جوہر ٹاؤن ٹرانسفر ہونے والے افسر کو بھی فری ہیڈ دے دیا گیا ہے. گلبرگ میں گزشتہ 2 ماہ میں 40 سے زائد غیر قانونی کمرشل استعمال کی عمارتوں کی نشاندہی کی گئی تھی. LDA شعبہ ٹاؤن پلاننگ ایریا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سے ریکوری کرنے میں بری طرح ناکام ہے. ریکوری کی بجائے کمرشل تعمیرات مکمل کروا کر سہولت کاری کی جا رہی ہے. عید الفطر پر بونس منسوخ ہونے پر لیسکو ملازمین سڑکوں پر نکل آئے. کمپنی کے خلاف دل کا غبار نکالا. پاک عرب ہاؤسنگ سوسائٹی اور لاسانی چکس اینڈ چکن سرمایہ اسکینڈل کے متاثرین نے احتساب عدالت کے باہر مظاہرہ کیا. عید الفطر کا بونس منسوخ ہونے پر لیسکو افسران اور ملازمین کا پا رہا ہے. لیسکو ہیڈ کوارٹرز کے سامنے احتجاج کیا. تمام دفاتر کی تالہ بندی کی. احتجاج میں لیسکو ملازمین کی بڑی تعداد شریک ہوئی. ڈائریکٹر جنرل ایڈمن میاں محمد افضل نے معاملہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں لے جانے کی یقین دہانی کرا دی. احتجاج کے باعث کوئنز روڈ پر ٹریفک کا نظام درہم برہم رہا. شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا. اگر ہماری بات نہ مانی گئی تو ہم بچوں کی روزی کے لیے، بچوں کے مستقبل کے لیے، غریب لوگوں کے لیے ہم دن رات کام کرتے ہیں. ہمیں اس کی اجرت ہی نہیں ملی، اجرت ملنی ہی نہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم دن رات کام کریں. ہم بھی پھر آئی چلائی کریں گے. پاک عرب ہاؤسنگ سوسائٹی اور لسانی چکس اینڈ چکن سرمایہ اسکینڈل کے متاثرین نے احتساب عدالت کے باہر مظاہرہ کیا. پاک عرب سوسائٹی اور لسانی سرمایہ گروپ مالکان کے خلاف نعرے بازی کی. مظاہرین نے احتساب عدالت سے انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا. لاہور ایئرپورٹ پر گزشتہ روز سول ایویشن اور FIA کے درمیان جھگڑا. FIA حکام نے سول ایویشن ملازمین پر مقدمہ درج کرا دیا. مقدمہ درج کرانے پر CA ملازمین نے ایئرپورٹ پر احتجاج کیا، جس سے فضائی آپریشن میں تعطل پیدا ہو گیا. ایئرپورٹ کے کنکورس ہال اور چیک ان ایریا میں مسافروں کا شدید رش اور بدنظمی کی شکایات سامنے آئی. مسافروں نے سول ایویشن حکام کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا. مسافروں کا کہنا تھا کہ فضائی آپریشن رواں رکھنے کی ذمہ داری سول ایویشن نے خود ہی فضائی آپریشن میں رکاوٹ پیدا کی. لاہور ایئرپورٹ پر CA پورٹر اور FIA اہلکاروں کے درمیان جھگڑے کے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے واقعے کے محرکات کا تفصیلی جائزہ لینے کے لیے CA اور FIA اور ASF نمائندوں پر مبنی کمیٹی بنا دی گئی ہے. جبکہ کمیٹی CCTV فوٹیج کا جائزہ لے کر رپورٹ پیش کرے گی. جبکہ کمیٹی کی تشکیل کے بعد سول ایویشن ملازمین نے احتجاج ختم کر دیا ہے. ان لینڈ ریونیو اور کسٹمز کے گریڈ 18 کے افسران کو گریڈ 19 میں ترقی دینے کا معاملہ. گریڈ 18 کے ان لینڈ ریونیو کے 87 اور کسٹمز کے 100 افسران تاحال PER اور DA جمع نہ کرا سکے. گریڈ 18 سے گریڈ 19 میں ترقی کے منتظران لینڈ ریونیو کے 87 جبکہ کسٹم سروس کے 100 افسران اپنی تاحال پرفارمنس رپورٹ اور ڈکلریشن آف ایسٹس جمع نہیں کرا سکے، جس پر اب باقاعدہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے اپنے متعلقہ تمام افسران کو اپنا PER اور DA جمع کرانے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے. پروموشن زون کے تمام افسران کو ڈپارٹمنٹل سلیکشن بورڈ کو 30 جون 2022 تک اپنی پرفارمنس رپورٹ اور ڈکلریشن آف ایسٹس 14 اپریل تک جمع کرانا لازمی ہے. لاہور ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں میں دن بھر ہونے والے کیسز کی سماعتوں کا احوال اس رپورٹ میں. زمان پارک میں جلاؤ گھیراؤ، پولیس پر تشدد، PTI رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف درج مقدمات کا کیس. لاہور ہائی کورٹ نے GIT کی تشکیل کے خلاف درخواستوں کو سماعت کے لیے منظور کر لیا. GIT کو مقدمات کی تفصیل سے روکنے کے لیے حکم امتناعی کی استدعا مسترد کر دی. اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو معاونت کے لیے نوٹس جاری کر دیے. کیس کی مزید سماعت 17 اپریل کو ہوگی. عمران خان کی توشہ خانہ میں نااہلی اور پارٹی چیئرمین کے عہدے سے ہٹانے کا معاملہ. الیکشن کمیشن کے نوٹس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی. 5 رکنی لائر ججز نے عمران خان کی درخواست کو سنا. الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا درخواست میں قومی اسپیکر اسمبلی کو فریق نہیں بنایا گیا. جسٹس شاہد کریم نے کہا اسپیکر کا فریق ہونا ضروری نہیں. کیس کی مزید سماعت عید کے بعد ہوگی.
لاہور ہائی کورٹ نے فراگوگی کی والدہ بشرا خان کی ایف آئی اے کے کال اپ نوٹس کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے وفاقی حکومت کے وکیل کو ایف آئی اے کا جواب جمع کرانے کے لیے 4 مئی تک مہلت دے دی۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات انکوائری کیس احتساب عدالت نے عثمان بزدار کو نیب کے تفتیشی افسر سے تعاون کرنے کا حکم دے دیا۔ تفتیشی افسر کو تفتیش جلد مکمل کرنے کی ہدایت دے دی۔ عدالت نے عثمان بزدار کی عبوری ضمانت میں توسیع کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ وزیر اعظم کے داماد اور شریک ملزم کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ ہارون سیف اور شریک ملزم طاہر نقوی عدالت پیش ہوئے۔ جج کے رخصت ہونے کے باعث ڈیوٹی جج نے ملزمان کی عبوری ضمانت میں 27 اپریل تک توسیع کر دی۔ بکنگ کرانے کے باوجود کسی اور بکنگ کرنے پر شہری شادی ہال کے مالک کے خلاف عدالت پہنچ گیا۔ ڈی ایچ اے کے عمران بھٹی نے شادی ہال کے مالک کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ عدالت نے قصر نور شادی ہال کے مالک کو 14 اپریل کو طلب کر لیا۔ کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن گوجرانوالہ اور اوکھاڑا کے وفود نے الگ الگ ملاقات کی۔ بار ایسوسی ایشن کے عہدیداران نے وکلا برادری کو درپیش مسائل کے بارے میں آگاہ کیا۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے وکلا برادری کے مسائل جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرائی اور کہا کہ وکلا برادری اور ان کی فیملیز کی بہتری کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے۔ ڈسٹرکٹ اور سیشن کمپلیکس گوجرانوالہ میں بینک آف پنجاب کا ای اسٹامپ بوتھ کھولا جائے گا اور بینک آف پنجاب کی ATM مشین بھی نصب کی جائے گی۔ اوکھاڑا میں وکلا کے لیے قائم ڈسپینسری میں فوری طور پر ڈاکٹر تعینات کیا جائے گا۔ محسن نقوی نے کہا کہ عام آدمی کو انصاف کی فراہمی کے لیے وکلا برادری کا کردار مسلمہ ہے۔ میرے دروازے آپ کے لیے ہمہ وقت کھلے ہیں۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن گوجرانوالہ کے وفد میں جنرل سیکریٹری حافظ وزیر علی ملک، نائب صدر ملک نثار احمد، جوائنٹ سیکریٹری سہیل نور گجر، فائنانس سیکریٹری عابد مجید سندھو اور دیگر بھی شامل تھے، جبکہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن اوکھاڑا کے وفد کی قیادت صدر میاں طلعت محمود کر رہے تھے۔ وفد میں محمد عمر رحمان، رانا رضا محی الدین، غلام مصطفیٰ صادق شامل تھے۔ صوبائی وزیر صحت کی زیر صدارت کابینہ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے یونیورسٹی ہیلتھ انشورنس کا اجلاس بنیادی اور دیہی مراکز صحت کو بھی صحت کارڈ کے پینل میں شامل کرنے کا جائزہ لیا گیا۔ ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں کہ صحت کارڈ کو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کرنے والے خاندانوں تک محدود کرنا چاہتے ہیں۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کی زیر صدارت کابینہ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے یونیورسل ہیلتھ انشورنس کا 10واں اجلاس منعقد۔ اجلاس میں نگران صوبائی وزیر صنعت SM تنویر، چیئرمین PND علی سرفراز حسین، سیکریٹری محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی اور دیگر بھی موجود تھے۔ پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی کے افسران نے یونیورسل ہیلتھ انشورنس کے ذریعے عوام کو علاج و معالجے کی مفت سہولیات کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ وزیر صحت نے کہا کہ صحت کارڈ کو صرف غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کرنے والے گھرانوں تک محدود کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ اب دل کے امراض میں مبتلا مریض یونیورسل ہیلتھ انشورنس کے تحت پرائمری اینجیوپلاسٹی کی سہولت بھی حاصل کر سکیں گے۔ مسلم لیگ نون لاہور کے وفد کی والٹن آمد ہوئی۔ نائب صدر والٹن کینٹونمنٹ روڈ چودھری شریف نمبردار سے ان کی والدہ کی وفات پر تعزیت کی۔ مسلم لیگ نون لاہور کے وفد کی قیادت جنرل سیکریٹری مسلم لیگ نون لاہور خواجہ نذیر نے کی۔ وفد میں سابق MP رمضان صدیق بھٹی، یاسین سہل، رانا خالد قادری، میاں خالد محمود سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ وفد نے مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی۔ مسلم لیگ نون لاہور کے صدر سیف الملوک کھوکھر کے اعزاز میں استقبالیہ لیگی کارکنان نے بھرپور انداز میں استقبال کیا۔ حلقہ N 135 میں صدر مسلم لیگ نون لاہور سیف الملوک کھوکھر کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا۔ راشد علی، اعلان شیر، شیخ محمد وارث، محمد اشرف، طاہر کھوکھر، ملک علی زمان سمیت کارکنان کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ تقریب سے خطاب میں سیف الملوک کھوکھر کا کہنا تھا کہ انتخابات جب بھی ہوں لاہور نون لیگ کا کلا ثابت ہوگا۔ صدر نون لیگ لاہور کا کہنا تھا کہ ممبرشپ پروگرام بھرپور انداز سے جاری ہے، لاکھوں کی تعداد میں شہری پارٹی کی ممبرشپ لے رہے ہیں۔ فائنانس سیکریٹری پیپلز پارٹی لاہور محمد اشرف خان کی جانب سے افطار ڈنر دیا گیا۔ صدر پیپلز پارٹی لاہور چودھری محمد اسلم گل نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ولنشیا ٹون میں دی گئی دعوت افطار میں رانا جمیل من، چودھری محمد ریاض، چودھری امجد جٹ اور فائزہ ملک نے شرکت کی۔ چودھری عاطف رفیق، آصف ناگڈا، یاسر بارہ، فہیم ٹھاکر شریک ہوئے، جبکہ دعوت افطار کے موقع پر پارٹی رہنماؤں نے گفتگو کرتے ہوئے چودھری محمد اسلم گل کا کہنا تھا، ہمیں بھٹو کا جھنڈا تھامے بلاول بھٹو زرداری کو پاکستان کا وزیر اعظم بنانا ہے۔
सूबाई वजीर बल्दियात का ज़ेर तामीर लोकल गवर्नमेंट अकेडमी जोहर टाउन का दौरा, तामीराती काम में सुस्त रवि पर कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट की सरजनश की। सूबाई वजीर बल्दियात पंजाब इब्राहिम मुराद ने जोहर टाउन में ज़ेर तामीर लोकल गवर्नमेंट अकेडमी का दौरा किया और तामीराती काम में सुस्त रवि पर कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट दोनों की सरजनश की। उन्होंने काम की रफ्तार तेज़ करने और इसे जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए इजाफी वसाइल इस्तेमाल करने की हदायत की। उन्होंने कहा कि अकेडमी की तामीर के सिलसिले में मुकर्रर करदा डेडलाइन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स को तयशुदा शराइत के मुताबिक काम करने और अकेडमी का तामीराती काम 30 जून तक मुकम्मल करने की हदायत की। इस मौके पर वजीर बल्दियात को बताया गया कि लोकल गवर्नमेंट अकेडमी जोहर टाउन में 10 किनाले राजी पर 1 अरब 86 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की जा रही है। अकेडमी का तामीराती काम 76% मुकम्मल हो चुका है। आईजी रेलवेज ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले एहलकारों को 1-1 लाख रुपए कैश इनाम और असनाद से नवाजा है। आईजी रेलवे डॉक्टर राव सरदार अली खान ने रावलपिंडी स्टेशन पर मुसाफिर बचाने वाले एहलकारों की हौसला अफजाई करते हुए 1-1 लाख रुपए कैश इनाम और तारीफी असनाद से नवाजा। तर्जमान रेलवे पुलिस के मुताबिक चंद रोज कबल हेड कांस्टेबलान लाल रोज खान और अदील अहमद ने रेलवे स्टेशन रावलपिंडी पर मुसाफिर को बड़े हादसे से बचा लिया था। आईजी रेलवेज ने रेलवेज पुलिस एहलकारों की कारकर्दगी को सराहते हुए दोनों हेड कांस्टेबलान को सेंट्रल पुलिस ऑफिस रेलवेज मधुकर के कैश इनाम और तारीफी असनाद से नवाजा है। जोहर टाउन में मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी और नादरा के माबैन मुआहदा तय पा गया। सीईओ मॉडल बाजार शाहिद कादिर और नादरा के हेड ऑफ डिपार्टमेंट आमिर अली खान ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। जोहर टाउन में मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी और नादरा के माबैन MOU की तकरीब का इनेकाद किया गया। सीईओ मॉडल बाजार शाहिद कादिर और नादरा के हेड ऑफ डिपार्टमेंट आमिर अली खान ने मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मौके पर सीईओ मॉडल बाजार शाहिद कादिर का कहना था कि मुफाहमती याददाश्त का मकसद स्टॉल्स होल्ड्स को मजीद सहूलत फ्राहम करना है, जबकि मॉडल बाजारों के किराए में नादरा ई सहूलत का किरदार खुशाइंद है। मॉडल बाजार दुकानदारों को मुफ्त बिजली मुनासिब किराए के साथ साथ अब नादरा की ई सहूलत भी फ्राहम कर रहा है। आमिर अली खान ने कहा कि नादरा की जानिब से मॉडल बाजारों में ई सहूलत मरकज कायम किए जाएंगे, जबकि नादरा वैन और दीगर नादरा सहूलियात भी मॉडल बाजारों में सार्फिन के लिए मुस्तकबिल में फ्राहम की जाएंगी। सीईओ रूडा इमरान अमीन की वफ्द के हमरा वासा हेड ऑफिस आमद वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने के लिए पेशरफ्त का जायजा लिया। सीईओ रूडा इमरान अमीन और MD वासा गुफरान अहमद ने इजलास की सदारत की। रूडा और वासा के बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। महमूद बूटी शाहदरा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जमीन के हसूल के मामलात पर गौर किया गया। मसाइल के हल के लिए तजावीज़ पेश की गई। सीईओ रूडा ने वासा को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। रहनुमा नून लीग ख्वाजा अहमद हसन की लीगी कारकुनान से मुलाकात, हल्के के तंजीमी अमूर और सियासी सूरत हाल के मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। रहनुमा नून लीग ख्वाजा अहमद हसन ने मॉल रोड ऑफिस में लीगी कारकुनान से मुलाकात की, जबकि इंतखाबात जब भी होंगे उन्होंने कहा कि पंजाब से मुस्लिम लीग नून कामयाबी हासिल करेगी। इस मौके पर खालिद हाशमी, मलिक शबीर खोखर, आरिफ गुर्जर और दीगर भी मौजूद थे। जानलेवा महंगाई की वजह से शायरे दीन की अदायगी मुश्किल हो गई। महंगाई की वजह से सहर इफ्तार का इंतज़ाम भी मुश्किल हो चुका। तहरीक मिनहाजुल कुरान के बानी डॉक्टर ताहिरुल कादरी का मिनहाजुल कुरान के शहर एतकाफ से खिताब। तहरीक मिनहाजुल कुरान के बानी डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने मिनहाजुल कुरान के शहर एतकाफ से खिताब करते हुए कहा कि इल्मी कदरों के मिटने से मुआशरा जवाल का शिकार हो गया। महंगाई की वजह से सहर इफ्तार का इंतज़ाम भी मुश्किल हो चुका है। कोई शख्स गुर्बत के बायस जान से जाएगा तो इसका हिसाब हाकमे वक्त से लिया जाएगा। मिनहाजुल कुरान के शहर एतकाफ में हज़ारों मोताकिफीन शरीक हैं। शहर एतकाफ मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। महकमा औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब के ज़ेर-ए-इत्माम कुरान महल की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जबकि मौज़ा मीरपुर रायगंज रोड में मुनक्कदा तकरीब में सेक्रेटरी महकमा औकाफ और मजहबी अमूर ताहिर रज़ा बुखारी ने शिरकत की और कुरान महल की नई इमारत का इफ्तिताह भी किया है। 6 मिलियन की लागत से तामीरशुदा कुरान महल में पाकिस्तान भर से कुरानी नुस्खों को रखा जाएगा। तकरीब में डायरेक्टर प्रोजेक्ट महकमा औकाफ पंजाब रफ़ीक और दीगर भी शरीक थे, जबकि इस मौके पर सेक्रेटरी औकाफ और मजहबी अमूर ताहिर रज़ा बुखारी का कहना था कि कुरान महल का इफ्तिताह करना मेरे लिए सादत की बात है। तकरीब के शुरका ने भी कुरान महल के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर आजम क्लॉथ मार्केट मलिक ज़मान नसीब की जानिब से भाटी गेट में जुलूस के ज़ायरीन के लिए इफ्तारी का इंतज़ाम किया गया। जुलूस के शुरका को इफ्तारी कराई गई। शहादत मौला अली अकरम
کرم اللہ وجہہ الکریم کے مرکزی جلوس کے عزاداروں کے لیے صدر اعظم کلاتھ مارکیٹ ملک زمان نصیب کی جانب سے افطاری کا اہتمام۔ ملک زمان نصیب کی جانب سے سجائے گئے افطار دسترخوان میں جلوس کے شرکاء کی ٹھنڈے پانی، شربت، بریانی اور فروٹ چاٹ سے تواضع کی گئی ہے۔ چیئرمین سپریم کونسل آل پاکستان انجمن تاجران نئی میر کا تاجر قائدین وفد کے ہمراہ داتا گنج بخش بازار کچا جیل روڈ کا دورہ۔ الیکشن میں کامیابی پر الخدمت گروپ کے صدر حاجی برکت علی بھٹی، جنرل سیکریٹری ڈاکٹر قدیر حبیب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دی۔ انجمن تاجران نئی میر گروپ کے تاجر قائدین کے وفد میں صدر مال روڈ ٹریڈرز ایسوسی ایشن سہیل محمود بٹ، چیئرمین میاں خلیل عبیر، جنرل سیکریٹری حافظ رضوان بٹ اور دیگر بھی موجود تھے۔ تاجران نے داتا گنج بخش بازار کے الیکشن میں کامیابی پر الخدمت گروپ کے صدر حاجی برکت علی بھٹی، جنرل سیکریٹری ڈاکٹر قدیر حبیب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ رمضان المبارک میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے مقابلے جاری، مکس ڈبل سمیت مینز ڈبلز کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ نشتباغ جمنیزیم ہال میں جاری بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں 2 میچز کھیلے گئے۔ مکس ڈبلز کے مقابلے میں رانا عرفان اور امامہ عثمان کی جوڑی نے زینب اعظم اور عابد محمود کی جوڑی کو مات دی، جبکہ دوسرے میچ میں مدثر ریاض اور گوہر نفیس کی جوڑی کا مقابلہ سہیل مسعود اور عمران راٹھور سے ہوا، جس میں گوہر نفیس اور مدثر ریاض ملک نے 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے میچ جیتا۔ میچز کے اختتام پر نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ اللہ جانتا ٹرسٹ کے ڈائریکٹر مقصود احمد ججا اور سول جج ایاز محمود نے انعامات تقسیم کیے۔ گلبرگ میں جینیو پراپرٹیز تعمیر پاکستان کے اشتراک سے گرینڈ پراپرٹی شو کا انعقاد کیا گیا۔ پراپرٹی شو میں انویسٹرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں دبئی میں موجود پراپرٹی پروجیکٹس پر بریفنگ بھی دی گئی۔ پراپرٹی شو میں سینئر سیلز اور ڈیولپمنٹ مینیجر ڈینیو پراپرٹیز محمد علی، سی او تعمیر پاکستان محمد صہیب، بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر ڈینیوب کامران ماہر نے شرکت کی اور شرکاء کو ڈینیو پراپرٹیز اور تعمیر پاکستان کے پروجیکٹس پر بریفنگ دی۔ سی او تعمیر پاکستان محمد صہیب کا کہنا تھا کہ پاکستان کو بین الاقوامی سرمایہ کاری کی اچھا ضرورت ہے اور تعمیر پاکستان بیرونی سرمایہ کاری لانے میں کردار ادا کر رہی ہے۔ پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی پاکستانی جتنے کام کرتے ہیں ریل اسٹیٹ میں یا انویسٹرز ہیں، ان حضرات کے لیے مختلف فورمز کھولے جائیں اور پلیٹ فارم بنایا جائے جہاں وہ انویسٹ کر کے نہ صرف اچھی ارننگ کر سکیں بلکہ ملک کے اندر ان ارننگز کے تھرو کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ کامران ماہر نے کہا، ڈینیو پراپرٹیز پاکستانیوں کو یہاں بیٹھے دبئی میں سرمایہ کاری کرنے کا موقع دیتی ہے۔ ہمارا پیکیج پلان عام آدمی کے لیے بھی افورڈیبل ہے۔ ڈینیوب پچھلے 30 سال سے ہے مارکیٹ میں دبئی میں، اور ڈینیوب بلڈنگ میٹیریل میں بھی ہے۔ ہمارا گلاس ورک، ووڈ ورک، فرنیچر، ایلومینیم ورک، سب ہم بلڈنگ میٹیریل ایون سپلائی کر رہے ہیں دوسرے ڈیولپرز کو بھی دبئی میں، اور ہم پراپرٹیز میں بھی ہیں۔ ڈینیو پراپرٹیز 40 سے زیادہ ممالک میں کام کر رہی ہے۔ پراپرٹی کے علاوہ بلڈنگ میٹیریل، فرنیچر اور دیگر سیکٹر میں بھی کام تیزی سے جاری ہے۔ کیمرامین محمد اسد کے ساتھ ساجد علی، سٹی 42۔ عید قریب آتے ہی شہر کی مارکیٹوں اور بازاروں میں گہما گہمی عروج پر شہریوں نے عید کی شاپنگ تیز کر دی۔ خواتین کی بڑی تعداد بھی بازاروں میں امڈ آئی۔ عید الفطر میں چند روز باقی رہ گئے، شہر کی مارکیٹوں، بازاروں، شہروں کا رش بڑھنے لگا۔ خواتین نے عید کے کپڑے خرید لیے، اب باری ہے جیولری اور بیگ کی۔ خواتین کی بڑی تعداد کپڑوں سے میچنگ کر کر جیولری اور بیگ خریدنے میں مصروف ہے۔ شہری خریداری بھی کر رہے ہیں اور ونڈو شاپنگ بھی کر رہے ہیں، لیکن بڑی بات ہے کہ لوگ جو ہے اتنی مہنگائی میں بھی پرچیزنگ کر رہے ہیں، تو اس چیز پہ تو ہم عوام کو اپریشیٹ کریں گے کہ بھئی خریداری بھی یعنی کہ کنٹینیو رکھی ہوئی ہے ساتھ ساتھ۔ خواتین کی جانب سے میچنگ خصوص چوڑیوں شاپنگ میں عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ کسی نے تلے والا، کسی نے سادہ تو کسی نے کڑھائی والا خریدا ہے۔ رنگ برنگی چوڑیاں بھی صنف نازک کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ افطاری کے بعد جو ہے نا کافی رش ہو جاتا ہے مارکیٹ میں، دن کو ذرا دھوپ بھی ہوتی ہے، روزہ بھی ہوتا ہے، اس لیے ذرا کم رش دیکھنے کو ملتا ہے، اور شام کے وقت وہ کپڑے بھی، جوتے بھی، چوڑیاں وغیرہ بچوں کے سب کچھ جو سمجھ میں آئے۔ مہنگائی کا بھی دور ہے، ذرا ہاتھ ہلا گیا ہوا ہے انہوں نے، اس لیے کہ کافی اچھی سیل ہو جاتی ہے۔ خواتین نے جہاں عید کی جم کر خریداری کی، وہیں کپڑے، جوتے، جیولری، بیگ سمیت دیگر اشیاء مہنگی ہونے کا شکوہ کرتی نظر آئیں۔ کیمرہ مین علی شیخ کے ہمراہ مائدہ وحید اور فریحہ بطول، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔